محمد یاسین صاحب نے ایک سوال لکھا، پوچھتے ہیں کہ ایک لڑکی کا نکاح ایک لڑکے سے ہوا، شادی کے تقریباً 7 سال بعد اس کے خاوند نے اس کو تحریری طور پر 3 طلاقیں دے دیں اور حق کے مہر اور عدت کے تمام واجبات بھی ادا کر دیے۔ 1 سال کے بعد دونوں میں مفاہمت کے امکانات پیدا ہو گئے اور وہ تحلیل شرعی کے لیے راضی ہو گئے، جس کے لیے ایک شخص سے غیر مشروط طور پر نکاح کر لیا گیا اور نکاح لڑکی کے والد نے پڑھایا۔ صرف لڑکی کی والدہ موجود تھی اور کوئی گواہ نہیں تھا۔ اس شخص نے ازدواجی تعلقات بھی 3 مرتبہ قائم کیے، لیکن اس نکاح کو پوشیدہ رکھا گیا۔ 1 ماہ بعد اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤ یا شرط اس نے فون پر اس کے والد کے روبرو 3 طلاقیں دے دیں اور لڑکی نے عدت بھی مکمل کر لی۔ اب لڑکی دوبارہ اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ اب دریافت یہ کرنا ہے کہ آیا تحلیل شرعی کے لیے کیا گیا یہ نکاح درست ہوا یا نہیں، اور اب وہ عورت اپنے سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ دیکھیں جی، نکاح کا اعلانیہ طور پر ہونا یہ نکاح کے مستحبات میں سے ہے، اور 2 گواہوں کی موجودگی میں ہونا یہ شرائط نکاح میں سے ہے، جیسا کہ اعلان نکاح کے حکم میں حدیث مبارکہ میں ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، نکاح کا اعلان کیا کرو، یعنی اس کی تشہیر کیا کرو، اور مسجدوں میں نکاح کیا کرو اور اس کی تشہیر کے لیے دف بجایا کرو۔ سنن ترمذی 1099 نمبر حدیث۔ نکاح کے منعقد اور صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ 2 مسلمان گواہوں کے سامنے مجلس نکاح میں ایجاب و قبول کیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد اور امام شافعی رحمہم اللہ کا یہی مسلک ہے، اور ان ائمہ ثلاثہ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدکار عورتیں وہ ہیں جو بغیر گواہوں کے اپنا نکاح کرتی ہیں۔ شیخ الاسلام برہان الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر الفرغانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مسلمان کا نکاح منعقد نہیں ہوتا جب تک 2 آزاد عاقل بالغ مسلمان مرد گواہ یا 1 مرد اور 2 عورتیں بطور گواہ موجود نہ ہوں۔ اس کی شرح میں علامہ کمال الدین ابن حمام لکھتے ہیں، پس شہادت یعنی گواہوں کی شرط نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول مبارک کے مطابق لگائی گئی ہے جو روایت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمائی، اور گواہوں کے بغیر نکاح منعقد نہیں۔ فتح القدیر ما ہدایہ جلد 3 صفحہ نمبر 190 تا 191۔ علامہ سرخفی حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور ہمارے علماء حنفیہ اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور امام مالک اور ابن ابی لیلہ اور عثمان رحمہم اللہ یہ کہتے ہیں کہ نکاح میں گواہ شرط نہیں بلکہ اعلان شرط ہے، حتیٰ کہ بچوں اور مجنونوں کو یہ سامنے بھی نکاح کا اعلان کر دیا تو نکاح درست ہوگا۔ اگر گواہوں کو یہ حکم دیا کہ وہ گواہی ظاہر نہ کریں تو نکاح درست نہیں ہوگا۔ المبسوط جلد 5 صفحہ نمبر 31۔ صحت نکاح کے لیے دوستو گواہوں کا ہونا شرط ہے، یعنی 2 آزاد عاقل بالغ مسلمان مرد یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ہونا یہ ضروری ہے۔ مذکورہ صورت میں لڑکی کے والد نے نکاح پڑھایا اور گواہ کی صورت میں صرف 1 عورت یعنی لڑکی کی والدہ موجود تھی، گواہی کا نصاب مکمل نہیں۔ امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں، گواہوں کے بغیر نکاح فاسد ہے، باطل نہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ نمبر 28۔ سوال میں بیان کردہ صورت سے واضح ہے
کہ دوسرا نکاح تحلیل شرعی کی غرض سے پڑھایا گیا، اور تحلیل شرعی کی بابت امام احمد رضا خان قادری قدس سرہ العزیز در مختار جلد 5 صفحہ نمبر 34 تا 36 کی ایک عبارت کی تلخیص فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: 3 طلاقوں سے مطلقہ عورت سے دوبارہ اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا جب تک دوسرا خاوند شرعی طور پر نافذ اور مؤثر و صحیح نکاح کے ساتھ اس عورت سے جماع نہ کر لے۔ صحیح اور نافذ نکاح کی قید سے نکاح فاسد اور نکاح موقوف خارج ہو گیا۔ فتاوی رضویہ جلد 12 صفحہ نمبر 423۔ صورت مذکورہ میں جب نکاح صحیح طور پر منعقد ہوا ہی نہیں تو وہ عورت طلاق کا محل ہی نہیں بنی، لہذا طلاق کیسے مؤثر ہوگی اور اس سے شوہر اول کے لیے حلت کس طرح ثابت ہوگی؟ اس خاتون اور اس کے ساتھ نکاح فاسد میں شریک شخص اور دیگر شرکائے معاملہ سب کو اللہ رب العالمین سے توبہ کرنی چاہیے، اور تحلیل شرعی اب بھی از روئے قرآن زوج غیر کے ساتھ غیر مشروط نکاح اور پھر اس کا اپنی مرضی سے طلاق دینا اور عدت کا گزر جانا یہ ضروری ہے۔ اللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔